وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے کہ شاید ان کی مدد ہو جائے۔ تفسیر صراط الجنان۔ یہاں سے کفار مکہ کی گمراہی میں زیادتی اور انتہا بیان کی جا رہی ہے کہ ان پر تو یہ لازم تھا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے نفع یا نقصان پہنچانے سے عاجز بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، اور ان سے یہ توقع رکھنے لگ گئے کہ شاید ان کی مدد ہو جائے اور یہ بت مصیبت کے وقت ان کے کام آئیں اور عذاب سے بچائیں، اور ایسا ہونا ممکن نہیں۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون۔ ترجمہ کنز العرفان، وہ معبود ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ لوگ خود ان معبودوں کے لیے حاضر خدمت لشکر بنے ہوئے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ مشرکوں کا اپنے معبودوں سے مدد کی توقع رکھنا بیکار ہے۔ ان کے معبود ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان سے عذاب دور کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ جماد، بے جان، بے قدرت اور بے شعور ہیں، اور الٹا معاملہ یہ ہے کہ یہ بت پرست خود اپنے معبودوں کی حفاظت کے لیے ان کے لشکر بنے ہوئے ہیں جو بتوں کی خدمت کے لیے موجود رہتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ آخرت میں کافروں کے ساتھ ان کے بت بھی گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے اور سب جہنم میں داخل ہوں گے، بت بھی اور ان کے پجاری بھی۔ یاد رہے کہ بتوں کا جہنم میں داخلہ اپنے پجاریوں کو عذاب دینے کے لیے ہوگا، اور پجاریوں کا داخلہ عذاب پانے کے لیے ہوگا۔ فلا يحزنك قولهم، تو ان کی بات تمہیں غمگین نہ کرے۔ انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب یہ کفار ایسے واضح اور کھلے ہوئے امور میں بھی مخالفت ہی کرتے ہیں تو آپ کفار کی تکذیب و انکار سے، ان کی ایذاؤں اور جفاکاریوں سے غمگین نہ ہو۔ بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں، ہم انہیں ان کے کردار کی سزا دیں گے۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے ایک بوند سے بنایا، پھر تب ہی وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے۔ شان نزول۔ یہ آیت عاص بن وائل یا ابو جہل اور مشہور قول کے مطابق ابی بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی، جو مرنے کے بعد اٹھنے کے انکار میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بحث و تکرار کرنے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گلی ہوئی ہڈی تھی اور اس کو توڑتا جاتا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا جاتا تھا کہ کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ اس ہڈی کو گل جانے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اور تجھے بھی مرنے کے بعد اٹھائے گا اور جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور ہمارے لیے مثال دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہنے لگا ایسا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر دے جبکہ وہ بالکل گلی ہوئی ہوں؟ قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، تم فرماؤ ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر پیدائش کو جاننے والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو انسان گلی ہوئی ہڈی کا بکھرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندگی قبول کرنا اپنی نادانی سے ناممکن سمجھتا ہے، وہ کتنا احمق ہے۔ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ ابتدا میں ایک گندا نطفہ تھا جو کہ گلی ہوئی ہڈی سے بھی حقیر تر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے اس میں جان ڈالی، انسان بنایا، تو ایسا مغرور و متکبر انسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کا منکر ہو کر جھگڑنے آ گیا۔
اتنا نہیں دیکھتا کہ جو قادر برحق پانی کی بوند کو ایک قوی اور طاقتور انسان کی صورت بنا دیتا ہے، اس کی قدرت سے گلی ہوئی ہڈی کو دوبارہ زندگی بخش دینا کیا بعید ہے، اور اس کو ناممکن سمجھنا کتنی کھلی ہوئی جہالت ہے۔ اور وہ گلی ہوئی ہڈی کو ہاتھ سے مل کر ہمارے لیے مثال دیتا ہے کہ یہ ہڈی تو ایسی بکھری ہوئی ہے، یہ کیسے زندہ ہوگی، اور یہ کہتے ہوئے اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ منی کے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اس سے فرما دیں کہ ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا، اور وہ پہلی اور بعد والی ہر پیدائش کو جاننے والا ہے، اور جب اس کا علم بھی کامل ہے، قدرت بھی کامل ہے، تو پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیے جانے کو ماننے سے کیوں تأمل ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔